جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کی یہ محفل رائے سال ثواب یکم جون تقریباً ہر سال آتا ہے، لیکن 2013 یہ علاقۂ جندال کے اندر ایک نام تھا کہ 2013 کے اندر یکم جون کو اس ہمارے علاقہ کا فخر، ہماری جماعت کی مرکزی رہنما، ہمارے بڑے بھائی سردار محمد داؤد مصطفی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، جن کی ساری زندگی خدمت خلق کے اندر گزری۔ انہوں نے ہر گوشے کے اندر کام کیا، چاہے وہ مذہبی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دوسرا ہو، انہوں نے ہر معاملے میں کام کیا۔ اور یکم جون 2013 کو اسی طرح جس طرح اس نے ساری زندگی غریبوں کی خدمت کی، غریبوں کی ہمدردی کی، غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا، اسی طرح اس نے یکم جون 2013 کو بھی ایک بےکس بے آسرا آدمی کی خاطر اپنی جان اللہ کے ہاں سپرد کر دی اور وہ امر ہو گیا۔ اس کی یاد کے اندر ہر سال ہم جہاں ایک محفل سال ثواب انعقاد کرتے ہیں، اسی کے سلسلے میں آج کی یہ عظیم و شان محفل جو ہے داؤد مصطفی شہید اور غازی مدثر حسین شہید کی روح کو سال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ تو آپ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں حافظ شیخ خان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہاں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ سال ثواب محترم و مکرم اس علاقے کی شان اور اس علاقے کی جان جناب ہمارے بھائی محمد داؤد مصطفی شہید علیہ رحمہ اور مدثر حسین شہید، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس
پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، یقیناً ایسے لوگ جو عظیم انسان ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے، باقی رہتی ہے، ان کے نام ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، شب و روز آپ کا رہن سہن، آپ کی زندگی بچپن ہی سے آپ تمام حضرات جانتے ہیں آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ کسی کا دکھ اپنا دکھ، کسی کا غم اپنا غم، کسی کا کوئی مسئلہ انہی کا مسئلہ۔ یہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے آج 1 جون 2013 اتنی زندگی گزر جانے کے بعد بھی علاقہ جندال آج بھی ان کو خراج عقیدت پیش فرما رہے۔ یقیناً وہ ہستی ایسی ہستی ہے، وہ ایسا نام ہے جو مٹنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، بقا رہنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کا عظیم الشان یہ پروگرام ان دو نفوس قدسیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ حضرات محترم، آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کہ ایمان کا جو افضلیت ایمان کی وہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے۔ یہ پہلا درجہ ایمان ہے، ہاتھ سے روکے۔ اور اس سے کم کہ بندہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ آخری جو کم ترین درجہ ہے وہ ہے دل سے اسے نفرت کرنا اس چیز سے۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی داؤد مصطفیٰ شہید علیہ رحمہ کی زندگی وہ زندگی ہے۔ جب بھی آپ اکثر جو بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے حلقہ احباب کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی برائی تھی، کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ اور یہ وہ عظیم انسان تھے، اللہ رب العزت ان کو مشن کو اللہ اس مشن کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی کام ہے، اور آج کا پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ دو ہستیاں تھی، داؤد مصطفیٰ شہید علیہ رحمہ اور مدثر حسین، وہ جو بچپنا تھا، جوانی کے عالم میں ابھی جوانی چڑھ رہے تھے، عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اللہ رب العزت ان دو نفوس قدسیہ پر اللہ اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرمائے۔ داؤد مصطفیٰ شہید علیہ رحمہ مظلوم کی آواز دی، یہی ان کا مشن ہے، ہمارا بھی۔ اور یہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسٹیج کی زینت بننے والے علماء، یہ آپ کا حلقہ احباب ہے۔ آپ حضرات کے ساتھ والہانہ ان کا پیار محبت بھری زندگی گزارنے والے، تو آپ نے یہی درس دیا، بس جیو تو ایسے ہی جیو کہ جب دنیا سے جائے
تو لوگ تو حضرات محترم آج یہ نور مصطفی شہید علیہ رحمہ کا یہی مشن ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے، حق بات کرنا یہ آپ کا مشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مطلب یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بسادت رام علماء کرام، ہمارے علاقے کی معزز شخصیات جہاں تشریف فرما ہیں، آپ صاحب ہمارا تعارف کسی علماء کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ہم ایک ادنا سے کارکن ہیں، رکن ہیں، اور اس حوالے سے ہم دینی حوالے سے کچھ نہ جاننے والے لوگوں میں سے ہیں۔ یکم جون ہے، یکم جون ہر سال کو آتا ہے، اور ہر سال ہم اس سال ثواب کے حوالے سے اپنے اس بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں ایک محفل کرتے ہیں۔ داؤد مصطفی شہید کسی ایک شخص کا نام نہیں، وہ ایک تاریخ تھے، ایک تنظیم تھے، آپ نے اس شخص ایک نظریے کا نام تھا، اور ہمارے علاقے میں خصوصاً اس تحصیل جانٹ کی دھرتی میں وہ ایک دلیر شخص، بے باک شخص، اور ہر ظالم اور جابر کے سامنے استقامت کا پہاڑ بننے والی شخصیت تھے۔ اور وہ ان کے حوالے سے میں صرف مختصراً ان کی زندگی کے گوشوں میں سے جو ہم نے ان سے سیکھا، ان کے ساتھ رہے، سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ اس مذہبی سٹیج پر انتہا درجے کی وہ ایک عاشق رسول تھے، ناموس رسالت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے۔ وہ پہلا اس ہماری اس دھرتی میں برٹش سلطانی اور اسیری میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا شخص مجاہد ختم نبوت ہے جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اس شخص کا یہ عقیدہ تھا، وہ ہمیں یہ درس دیتے تھے کہ کسی بزرگ کا قول بتاتے تھے کہ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اندر دیدار کی تلاش ہے تو پھر ختم نبوت کے لیے کام کریں۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے جب انہوں نے ختم نبوت کا الفاظ کی ہوئی یہاں پیٹرول پمپ کے سامنے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا، پھر وہ رفعت صاحب کے گھر کے قریب جو قبرستان ہے وہاں انہوں نے جب ختم نبوت کے حوالے سے کہا تو انہوں نے یہ اپنے زبان سے یہ کہا تھا کہ میری قبر یہاں لگے گی۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک مشن ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا کام تھا۔ اس علاقے میں ایک لمبی اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ اس حوالے سے دوسری جو ان کی زندگی کا اہم پہلو تھا وہ شخص جب بھی کی ضرورت دیکھتا، جبر دیکھتا تو پھر وہ ایسا شخص تھا، ویسے وہ ملنسار تھے اپنے حلقے میں۔ لیکن جب مجھے یاد ہے کہ میلاد شریف پر ربیع الاول کے دن کوئی معاملہ اس طرح ہوا تھا تو داؤد صاحب نے رات کے وقت میٹنگ کر کہا تھا کہ ہمارا اس میں اختلاف تھا کہ آپ آج میلاد کا دن ہے، آپ اس حوالے سے بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کس طرح برداشت کروں، ہم میلاد منا رہے ہیں اور یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا کیسا میلاد ہے۔ وہ شخص یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ جب بھی کوئی ظلم اور جبر اور کسی ظالم شخص کی زیادتی دیکھتا، خصوصاً غریب آدمی کے ساتھ، تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بقول علامہ اقبال کی ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نر، رسم حق بادل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ اس کی مثال تھا وہ شخص
دوسری فلاحی حوالے سے اس شخص کی اس علاقے میں راولپنڈی کی اس ہسپتال سے لے کر ہمارے گاؤں تک اس علاقے میں کسی خاص مسلک کسی خاص جماعت کے لیے وہ ہر شخص غریب شخص کا میں سمجھا ان کے پاس جو بھی پہنچا ہوگا وہ مداوع کرتے تھے اور اس حوالے سے ان کی بھی بہت ساری تفصیلات کا تعینی ہے علماء کرام ہیں. میں اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ سر اٹھا کے جینے کی سزا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یہاں اس دنیا میں سر جھکا دینے کی انسان کو معاوضہ ملتا ہے. وہ شخص سر اٹھا کے جینے والا تھا پھر اسی طرح انہوں نے یہ قیمت بھی ادا کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور اس مشن پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داؤد مصطفی کو میں کیسے خراج عقیدت پیش کروں کہ وہ ہمارے بھی تھے ہماری عام بھی تھے اور اس علاقے کی عزت تھے. اور حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سر اٹھا کے جینے والے شخص تھے. انہوں نے پورے علاقے کے اندر بہت تھوڑے وقت کے اندر اپنا ایک مقام اور اپنی عزت بنائی. وہ اپنے کام کے حوالے سے چاہے وہ خدمت خلق کی بات ہو. میں خود کئی دفعہ ان کے پاس بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں گیا. ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاقے کا بندہ اس کے ساتھ کسی وارڈ میں جا رہے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ کروا رہے ہیں. گاؤں کے اندر بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے منشیات کے خلاف انتہائی منظم جدوجہد کی اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر جس تنظیم کی بنیاد رکھی آج وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ شخص سراپا تنظیم تھے. انہوں نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر اتنا کام وہ کر گئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پنڈ سلطانی اور گرد و نواح اور علاقہ جندال کے اندر انشاءاللہ کوئی ظالم شخص کسی غریب کی زمین پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا. اور یہ ان کی بنائی ہوئی تنظیم آج یہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ اب بھی حافظ مقصود صاحب اور حافظ میرا خان صاحب علامہ محدر صاحب اور دیگر علماء کرام یہ انہی کی بنائی ہوئی تنظیم ہے اور انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کام اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم سب لوگ مل جل کر چلیں گے اور انشاءاللہ علاقہ جندال کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم سارے لوگ داؤد مصطفی شہید کے مشن کی طرح انشاءاللہ مظلوم کے ساتھ ہوں گے. میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ وقت کم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے مشن کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. داؤد مصطفی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موت جو بے مسلم انسان تھا اللہ تعالیٰ دوسرا درجات کو عطا فرمائے. علماء کرام تشریف فرما دور ایمان درجات بیان فرمائے. فرمایا ایمان اعلیٰ درجہ ہے کوئی برائی تو کوئی ظلم تو کوئی زیادتی تو اس ہاتھ نال ختم کی طرف تو سلطانہ سارے عبادت بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صاحب کے ایمان اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا. ہر برائی کے خلاف آپ سے سطلائی دیوار ہے. ہر ظلم کے خلاف سب پتا کرے سب آواز اٹھانے ہیں. اس کا پتا کہ ہر مظلوم نہیں صرف تو صاحب اقدام کا نام نہیں ہے ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مظلوموں کی آواز کا نام ہے داؤد مصطفی شہید. تو اللہ تعالیٰ شہید درجات بلند فرمائے. اللہ انہوں جانے خوش نصیب فرمائے. اللہ انہوں سے نصیب فرمائے. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہماری اسٹیج کی زینت نہایت واجب الاحترام ہمارے علماء کرام
حفاظ کرام مدرسین والدین اور جتنے بچے بزرگ اور جوان رضائے الہی کے لیے اور قبلہ سردار داؤد مصطفی شہید علیہ رحمت اصال ثواب کی اس محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میری آجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری ہماری مغفرت اور بخشش کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ رب کائنات نے کلام مجید فرقان حمید میں جو آیت کے مختصر سے ٹکڑا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے اور نفع پہنچانے کا باعث بنتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر اس کو ہمیشگی عطا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف رب کائنات کی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، لیکن یہ ایسی صفت ہے لوگوں کو نفع پہنچانے والی اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی، یہ میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قبولیت اور پسندیدہ درجہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت اس دھرتی کے اوپر چلنے والے انسان کو اشرف المخلوقات جس کو فرمایا اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی ایک سفارت ہے، ایک میرے پاس بھی ہے، ایک سردار داؤد مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تھی۔ ان دنوں میں جیسے کہ ذوالقعدہ کا اختتام ہو رہا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک سفیر کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم کی عذر پیش کرنے کے بعد حرم کے اندر بھیجا کہ آپ جائیں ان سے کہہ دیں کہ ہم احرام باندھیں گے، قربانی کے جانور ہمارے پاس موجود ہیں، ہم عمرہ کریں گے، اس کے بعد واپس مدینہ شریف میں تشریف لے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بڑی طوالت والا یہ قصہ ہے۔ آپ جب لوگوں نے وہاں پر آپس میں گفتگو کی نا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہاں پر طواف بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم میں بھی مصروف ہوں گے۔ تو اس غیب دان نبی نے حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں ان لوگوں کی باتوں کو جب سنا تو فرمایا کہ نہیں، مجھے چھوڑ کر عثمان غنی کبھی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ اور وہ کیسے؟ سفیر ایسا ہونا چاہیے کہ جب سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے تو سفیر اسی کو بنا کر بھیجا جاتا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور سفارت ایسی کامیاب بنیادوں پر انہوں نے رکھی ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس سفارت کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں۔ خیبر بعد میں فتح ہوا ہے، مکہ بعد میں فتح ہوا ہے، اور پھر ایسا سفیر جس کے اوپر میرے آقا کریم علیہ السلام کی مرضی، منشا اور خوشی شامل ہو، پھر جب اس سفیر کی برادری میں بیعت لی جاتی ہے نا تو پھر اس وقت یوں فرمایا جاتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عثمان کا ہاتھ ہے جو اس کی وجہ سے کہ اگر وہ یہاں پر ہوتے تو وہ خود بیعت کرتے، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے میں ان کے طریقے سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اب ایک ہی رسول کا ہاتھ ہے، دوسرا بھی عثمان کا ہاتھ بنا دیا ہے، تو پتہ چلا کہ سفیر جب سفارت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ کھڑا حرم کے اندر ہوتا ہے، لیکن حاضریاں فرش کی وجہ سے عرش کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس سفارت موجود ہے، مختصر سا پیغام ہے میرے پاس۔ بچہ کب سفیر بنتا ہے؟ جب وہ اسکول میں جائے گا نا تو اپنے ماں باپ کا وہ سفیر ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب وہ دونوں ہاتھوں سے ملے گا، اپنے بڑوں کا وہ احترام کرے گا، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ محبت رکھے گا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ پیار کے ساتھ پیش آئے گا، تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا نام پوچھا جائے گا کس کی اولاد ہے۔ آپ اور میں کس لیے سفیر ہے؟ ہر خطیب سفیر ہے اپنی مسجد کا، کہ جب بھی وہ کہیں جگہ پر جائے گا نا، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی سیرت کی وجہ سے، اس کے رہن سہن کی وجہ سے، اس کی گفتگو کی وجہ سے، اس کے لوگوں کے ساتھ چال چلن کی وجہ سے، اس کے بارے میں بعد میں نام پوچھا جائے گا، اس کی خطابت اور مسجد کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔ ایک وہ سفارت تھی جو 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس موجود تھی، یہ پھر منتقل ہوتی ہوئی آج ہمارے
پاس موجود ہے. بچہ اپنے والدین کا سفیر ہے, خطیب اپنی مسجد کا سفیر ہے, مرید اپنے پیروں کا سفیر, پیر اپنے مریدوں کا سفیر ہے. ہر شعبے میں اگر آپ دیکھیں نا, یہ سفارت ہمارے پاس ہے تو ہم کتنے کمزور ہیں. جیسے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ پہلے فاروق اعظم کے دور میں, سیدنا صدیق اکبر کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں بڑی طویل قسم کی فتوحات ہوئی اور اسلام بڑا پھیلا ہے, آپ کے پاس آ کر کیسے رک گیا ہے؟ تو حضرت مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا اور آپ کے لیے میری بڑا قابل عبرت ہے. فرمایا کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے, فاروق اعظم خلیفہ تھے, عثمان غنی خلیفہ تھے اور ہم ان کے وزیر تھے. آج ہم خلیفہ ہیں اور آپ جیسے ہمارے وزیر ہیں. اس وقت اس وجہ سے فتوحات زیادہ ہوتی تھی کہ ہم جیسے وزیر ان خلفاء کے ساتھ تھے. آج آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فتوحات کا سلسلہ رک گیا ہے. جب یہ سفارت داؤد مصطفی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچی ہے نا, تو پھر پنڈ سلطانی نہیں پورے جندار کی سفارت کر کے انہوں نے دکھائی ہے. آج بھی جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے صرف کام کی وجہ سے, تو اس وجہ سے صرف ان کے فضائل جان کر ان کی سیرت کے بارے میں سنا. حالانکہ جو بھی دن اہل سنت میں منایا جاتا ہے, میلاد سے لے کر ہمارے سردار داؤد مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک, ہر بندہ سننے والا اور سنانے والا اس نیت کے ساتھ آئے کہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے, اور یہاں سے اگر کوئی کرنے والا نہیں ہے تو کسی کرنے والے کے ساتھ مل جائے. اگر کسی کی مدد کرنے والا ہے تو مدد کریں, چاہے وہ قول کے ساتھ ہو, چاہے وہ فعل کے ساتھ ہو, چاہے اپنی کسی محبت کے ساتھ ہو, چاہے ساتھ چلنے کی صورت میں ہو, چاہے آواز بلند کرنے کی صورت میں ہو, چاہے خالی جھنڈا اٹھانے کی صورت میں ہو, کسی صورت میں ہو. یہ دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. وہ تو جو کر گئے اپنے اعمال لے گئے, ان کے اعمال ہی ان کی مغفرت اور بخشش اور تبدیل نجات کا ذریعہ بن گئے, کیونکہ جو کام وہ کر کے گئے اللہ تعالیٰ خود وعدہ ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں. آپ کے لیے اور میرے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ ایسی سفارت ہماری وراثت میں چھوڑ کے گئے کہ آج ہم بھی اگر اسی سفارت والی وراثت کا خیال رکھیں گے نا, تو انشاءاللہ بیان کو سب پھر آگ والی وزیر بننے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سیرت کو سامنے رکھ کر, جو میرا آقا کریم علیہ السلام کے یہ غلام ہیں, انہی کی سیرت کو سامنے رکھ کر, ان کے ایام کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, تاکہ مرا کے در و دیوار ملا دو. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. بعد المسلات قابل سر تقریم حضرات علماء کرام, مشائخ اعظام, علمی سامعین گرامی, جس طرح تمامی آباد واقف ہو کہ آج کی اس تقریب کا عنوان اور اسی نسبت محترم و محترم شہید وفا محترم سردار محمد داؤد مصطفی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. داؤد مصطفی شہید نے اساں ایک پیغام دیتا, اگرچہ میری عمر اس وقت کم رہی لیکن انہوں نے رفاقت رہی. جس وقت بھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جڑا کم کسی بھی قدم اٹھایا معاشرے میں اندر کسی حوالے سے غلط ہے, انہوں نے فوراً اسے اسٹینڈ کیا. چاہے انہیں اکلے ہی کھڑے ہوئے ہیں, دوسرا بندہ انہیں نال کھڑا ہونے واسطے تیار نہیں بھی ہویا کہ انہیں اپنی آواز اور اسلام نہ یہ ایجاد ہے کہ جڑا بندہ تعلیمات اسلام دے عمل کرنے ہویا اپنی زندگی گزارنا, اسلام پھر اسا مرن نہیں دے تا قیامت اس نے نہ باقی رہنا. حالانکہ میرا داؤد مصطفی شہید نہ خونی رشتہ داری نہیں ہے, خونی تعلق نہیں ہے. چند احباب ہو سکتا جنہوں نے خونی رشتہ ہو سی, باقی لوگ کیوں واجدہ داؤد مصطفی اچھے الفاظ نہ یاد کرنے کہ انہیں سیرت مصطفیٰ دے عمل کرنے ہویا, تعلیمات مصطفیٰ دے عمل کرنے ہویا ہمیشہ غریب نہ صاف کرتا, اور جس چیز کا انہیں حق سمجھا اس سے کھڑے ہو گئے. اور یہ پیغام ہے تا دم آخر کہ جس وقت تسی دیکھو نا کہ یہ کام غلط ہونا پہ آتا اس نے خلاف کھڑے ہو جاؤ, یہ نہ دیکھو کہ ایسی ایک میں یا دو میں یا چار میں یا 10 میں. جس وقت بندہ قبلہ میر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جملہ ارشاد فرمانے نے کہ بدر نہ میدان سجانا ساڑھا کام ہے, مدد آنا ہوگا, مدد اللہ کے انی طرفوں آنی لیکن بدر تک جانا پہنا. اسی اگر گھر بیٹھ کے سوچنے رمان کے داؤد مصطفی شہید کا بڑا دلیر بندہ ہے کہ اس انکار کی ذات اسی مدد کر سکتے ہیں, تو پھر شاید اسی گھر ہی بیٹھے رہتا. اللہ کریم کی ذات انہوں نے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے زندگی
زندگیاں سامنے رکھنے آیا اسا اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کما علینا. اس برسی میں شریک ہونے والے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور ساتھیوں، آپ کا ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اس بات کو رونق بخشی. اللہ رب العزت جو آج علاقہ بھر کے لوگوں کے دلوں میں اس مصطفی کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں. شاید ہی کوئی ایسی ہستی یا شخصیت ہمارے علاقے کے اندر ہو کہ جو ظلم کی وجہ سے نہیں، جو جبر کی وجہ سے نہیں، جو دولت کی وجہ سے نہیں، یا عشق رسول حوالہ ہے، یا کریکٹر و کردار حوالہ ہے، یا حرمت رسول کی پاسبانی حوالہ ہے، یا ناموس رسالت کی پاسبانی حوالہ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالہ سے دلوں کے اندر مصطفی کے ایسے رشتے موجود ہیں کہ ان رشتوں کی مہک ہمیں ہر وقت نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ جو گلشن جو سج جاتے ہیں، جو گلدستے طرح طرح کی یہاں بکھری ہوئی ہے، یہ اس گرمی کے موسم کے اندر آپ حضرات جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہلکی سی بات پر کبھی بھی مصطفی شہید آج کتنے سال ہو گئے وہ ٹیمپو برقرار ہے، وہ سلسلے برقرار ہے، وہ سارے کا سارا فیضان اس مصطفی شہید رحمت اللہ علیہ کا ہے. اور حضرات سی بکار ہے جوان ہوئی قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار، ضرب ہے جس کی کاری، اس کا شباب بیدار تھا، اس کی ضرب کاری تھی. اور جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی شخص دیکھا جو ادھر امر بالمعروف بھی کر رہا ہے، ادھر نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر امر بالمعروف کے چرچے ہیں، لیکن نہی عن المنکر سب سے پہلے اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا علاقہ اور قریب کے نمرود حامان و شداد کو للکارنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے نفس کو للکارنا پڑتا ہے. اس کا شباب بیدار تھا، اس کے ساتھی، اس کے ہم جولی وہ جانتے ہیں کہ سکون کی زندگی کے اندر ہی اس نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے فریضے ادا کرنا شروع کر دیے تھے. اور اس کے بعد کی ساری زندگی کی باریں آپ حضرات کے سامنے پیارے رسول یہ سلام ہے